السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے احوال اولیاء اللہ۔ بعض صالحین سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم چند آدمی کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں اور زاہدوں میں سے کسی سے ملے۔ ہم 3 دن تک چلتے رہے کہ میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ میں اسی اونچے پہاڑ پر بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ ہم گھوم کر آ جائیں گے گشت کرنے چلے گئے۔ دوسرے روز تک وہ نہ لوٹے اور میں تنہا رہا۔ میں نے وضو کے واسطے پانی تلاش کیا تو پہاڑ کے نیچے ایک چشمہ ملا۔ میں وضو کر کے نماز کے واسطے کھڑا ہوا۔ مجھے ایک قاری کی آواز آئی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آواز کی طرف چلا۔ ایک غار نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہوا تو اس میں ایک نابینا شخص بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا تم جن ہو یا آدمی؟ میں نے کہا آدمی ہوں۔ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں نے یہاں 30 برس سے آدمی نہیں دیکھا سوائے تمہارے۔ پھر فرمایا شاید تم تک گئے ہوں گے، لیٹ جاؤ۔ میں غار کے اندر داخل ہوا تو وہاں 3 قبریں برابر برابر ہی تھے۔ میں ان قبروں کے پاس سو گیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ خدا تم پر رحم کرے، نماز کا وقت ہے۔ میں ان سے اوقات صلاۃ کو جاننے والا کسی کو نہ پایا۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ عصر تک پڑھتے رہے۔ جب عصر کی نماز پڑھ چکے تو کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عنہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم مغرب کے نماز ادا کر چکے تو میں نے دریافت کیا کہ یہ دعا آپ کو کہاں سے پہنچی ہے؟ فرمایا جو شخص اس دعا کو دن میں 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ابدال میں داخل فرمائے گا۔ میں نے کہا آپ کو یہ کس نے سکھایا ہے؟ فرمایا تیرا ایمان اس کا متحمل نہ ہو سکے گا۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو فرمایا کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا غار کے اندر کے درجے میں چلے جاؤ اور جو ملے کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ، منقے، خرنوب، سیب، انجیر یہ سب چیزیں ایک ایک طرف رکھ کے پائے۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھایا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے وتر ادا کی، پھر جو کچھ تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا کی اور بیٹھے ہی بیٹھے سو گئے، حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر بقدر 2 نیز کے بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوہ کہاں سے آتا ہے؟ اس سے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گلا سبز تھا۔ اس کے چونچ میں منقے اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منقے کو منقے پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کی پیروں کی آہٹ سنی تو فرمایا تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا یہی پرندہ میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے 30 سال سے۔ میں نے پوچھا دن میں کتنے بار آتا جاتا ہے؟ فرمایا 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا اور گیا۔
میں نے ان سے ذکر کیا، فرمایا تمہارے واسطے ایک بار ہم سے زیادہ لاتا ہے، اور ان کا لباس ایک درخت کی چھال کا تھا جو کیلے کے مثل کا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا یہی پرندہ عاشورہ کے روز 10 ٹکڑے اس چھال کے لاتا ہے، میں اس کا کرتا اور پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سوا بھی تھا جس سے وہ چھال سیتے تھے، اور وہیں پٹی پرانی چھال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر پانی بالوں پر ملا جاتا تو بال اکھڑ جاتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے جن کی آنکھیں لمبائی کی جانب پھیری ہوئی تھی اور سرخ تھی، اور ان کے لباس ان کی بال ہی تھے۔ مجھ سے فارسی میں فرمایا ان سے نہ گھبراؤ، یہ مسلمان جن ہے۔ ایک نے سورہ طٰہٰ آپ کو سنائی، اور دوسرے نے سورہ فرقان، اور ایک نے سورہ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھے، پھر وہ چلے گئے۔ میں ان کے پاس 24 روز تک رہا، پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کر، تو میرے پاس یہاں کیوں کر پہنچا؟ میں نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا اگر تیرا یہ قصہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس اتنے دنوں نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کی سبب سے ندامت ہوگی۔ تمہارے ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرے رہنے سے اچھا ہے۔ میں نے کہا میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش رہے۔ جب زوال کا وقت آیا فرمایا اٹھو چلو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو، مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے۔ اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا، اور وہ یہ کہ فرمایا تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو، ایک شخص ان صفات کا ملے گا، ان سے میرا سلام کہو اور اپنے واسطے دعا کی خواستگاری کرو۔ پھر وہ مجھے لے کر غار کے باہر نکلے۔ دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس سے آپ نے کچھ کہا جسے میں نہ سمجھا، اور مجھ سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو جائے اپنے سیدھے بائیں طرف دیکھنا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر میرے آگے چلا، جب پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب نظر کی تو دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے قصہ بیان کیا، اور ہم سب ان کی تلاش میں نکلے، اور بہت سے آدمی میرے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ ہم اسی پہاڑ اور چشمے پر پہنچے، اور 3 دن تک اس غار کو ڈھونڈا مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر انہوں نے کہا یہ چیز تم پر ظاہر ہو گئی اور ہم سے پوشیدہ کی گئی ہے۔ میں ہر سال حج کرتا تھا، اور اس شخص کو جس کا اس بزرگ نے پتہ دیا تھا تلاش کرتا تھا، وہ مجھے نہ ملے، حتیٰ کہ 8 برس گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کو جن کا پتہ اس بزرگ نے دیا تھا زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان بعد عصر کا پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے میرے واسطے چند دعائیں کیے۔ پھر میں نے کہا کہ ابراہیم کرمانی آپ کو سلام کہتے ہیں۔
انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کوہ لبنان پر۔ مجھ سے کہا خدا ان پر رحم کرے۔ میں نے کہا ان کی وفات ہو گئی کیا؟ کہا اسی وقت میں نے ان کو ان کی بھائیوں کی ہمراہ غار میں دفن کیا ہے اور ان کی نماز ادا کی۔ جب ہم غسل دیتے تھے تو اس وقت وہ پرندہ جو ان کے لیے میوے لایا کرتا تھا گر پڑا اور پر مارتے مارتے مر گیا۔ ہم نے اسے بھی ان کی پاؤں کے پاس دفنا دیا۔ پھر وہ شخص طواف کے واسطے چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔